السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ نے کسی دکاندار، بینک یا لین دین کرنے والے کو اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ آپ اس چیز کو گروی رکھ لیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیں اور بعد میں واپس لے لیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ گروی یعنی رہن کی بہت سی موجودہ صورتیں شریعت کے اصولوں سے متصادم ہیں؟ بظاہر یہ ایک آسان مالی حل نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کئی صورتیں شرعی لحاظ سے ناجائز ہیں اور بعض میں تو ربا یعنی سود موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں گے کہ گروی یعنی رہن کا اصل اسلامی تصور کیا ہے، موجودہ زمانے میں کون سی گروی کی صورتیں ناجائز ہیں اور قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ رہن کیا ہے۔ کسی قرض یا لین دین کے بدلے میں کوئی چیز بطور ضمانت رکھنا۔ اسلام میں گروی کی اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ سخت اصول ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور گروی رکھ لی جائے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ گروی بذات خود جائز ہے، مگر اس میں شرعی ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی کا استعمال کیا، لیکن اس کے اصول بھی سکھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے خوراک خریدی اور اپنی ذرہ یعنی بکتر کو اس کے پاس گروی رکھ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گروی کا لین دین جائز ہے اگر گروی چیز واپس ملے اور اس پر ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ گروی چیز کا استعمال بغیر اجازت یا نفع حاصل کرنے کے، اگر قرض دینے والا گروی رکھی گئی چیز سے نفع اٹھاتا ہے یا اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو یہ سود بن جاتا ہے۔ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کوئی مکان گروی رکھوا کر اس میں کرایہ داری شروع کر دے یا گاڑی گروی رکھی گئی ہو اور قرض دینے والا اسے استعمال کرے، یہ سب ناجائز اور سود میں داخل ہیں۔ گروی رکھ کر قیمت سے کم خرید لینا۔ اکثر لوگ چیز گروی رکھوا کر اس کی مارکیٹ ویلیو سے کم رقم ادا کرتے ہیں، لیکن گروی چیز بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ اور حرام تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ ناپ تول ہر چیز میں ہے، کاروبار میں بھی اور گروی میں بھی۔ گروی کے نام پر خرید و فروخت کی شرط۔ کچھ لوگ قرض دے کر شرط رکھتے ہیں کہ اگر وقت پر رقم واپس نہ کی تو گروی رکھی گئی چیز کو خود بخود بیچ دیں گے اور وہ ان کی ہو جائے گی۔ یہ سراسر ظلم اور غضب ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشنودی کے بغیر حلال نہیں۔ گروی رکھنا کب جائز ہے؟ اگر گروی رکھنا صرف بطور ضمانت ہو، گروی چیز سے قرض دینے والا کوئی فائدہ نہ اٹھائے، گروی چیز واپس دی جائے یا شرعی اصولوں سے بیچی جائے، جبری قبضہ یا کم قیمت پر بیع نہ کیا جائے، گروی کے دوران نفع یعنی کرایہ یا اس سے آمدنی حاصل کرنا مالک کا حق ہو۔ ہر وہ راستہ جو سود، ظلم یا ناحق نفع کی طرف لے جائے وہ شریعت میں ناجائز ہے، چاہے وہ قرض ہو، گروی ہو یا کوئی کاروبار۔ ہمیں دنیاوی فائدے کے بجائے آخرت کی کامیابی کو دیکھنا چاہیے۔